بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ قید نہیں ہے، پردہ قید نہیں ہے، پردہ اس خوبصورتی کو چھپاتا ہے جو چھپانے کے لائق ہے، تاکہ اس خوبصورتی کو وہی دیکھ سکے جو اسے دیکھنے کے لائق ہے۔ دعا ضروری نہیں کہ آپ نماز کے بعد ہی مانگیں، آپ جائے نماز پر بیٹھ کر ہی مانگیں یا باوضو ہو کر مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کی جگہ اور وقت مقرر نہیں ہے، اور یہی سب سے خوبصورت چیز ہے کہ ہم کبھی بھی کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہا کریں۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہے، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیں، آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر، بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں بہادر ترین صرف وہی لوگ ہیں جو نفس پر پاؤں رکھنا جانتے ہیں، جو گناہوں کو چھوڑ دینا جانتے ہیں، جو خواہشات پر قابو پانا جانتے ہیں، جو اپنے اندر کے شیطان کو شکست دینا جانتے ہیں۔ سنو، ایسے ہی لوگ بہادر اور کامیاب ہیں۔ اور پھر جب آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لے تو آپ کا فرض بنتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑیں، اس کے ہو جائیں اور اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان سننے سے بھی ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے تکبر، جھوٹ، حسد اور غیبت کیا ہوتی ہے، مگر انسان کو ریمائنڈ چاہیے ہوتا ہے۔ اس میں انسان کا کوئی قصور نہیں کہ وہ یہ سب باتیں بھول جاتا ہے۔ انسان کا لفظ نسیان سے نکلا ہے، اور نسیان کا معنی ہی بھول جانا ہوتا ہے۔ لہذا جب گناہ کا احساس ہو جائے تب توبہ کر لیں۔ تم کیا جانو رب نے کہاں کہاں سے تمہاری حفاظت فرمائی، اور تم ایک چھوٹی سی چیز پر اس سے گلہ کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ اداس مت ہونا، خدا سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ مت بھولو، سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو روتا نہیں، بلکہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ ان آنسوؤں کو پوچھ کر ایک بار پھر دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ آپ اپنے راز کو خود تک محدود کر کے بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید کبھی نہ رکھے کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھنا بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ یہ اس شخص کا حال ہے جو اپنے آپ سے بے خبر ہے اور اپنے آپ کو نہیں جانتا، جیسے برف جو سورج سے بے خبر ہو۔
خدا کے پاس ہمارے لیے جو کچھ ہے اسے پانے کے لیے ہمیں ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ معجزے بھی ثابت قدمی پر ہی ہوتے ہیں۔ کسی کو بے عزت کر کے شاید آپ کو وقتی سکون مل جائے، لیکن آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، وہ صحیح وقت پر صحیح دروازہ آپ کے لیے کھولے گا۔ مت بھولو کہ اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو عمدہ رکھو، اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب علم، شعور، اچھا مشورہ، محبتیں، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ میں نے جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس پر رب کا کرم تھا، اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا اور سچا سا بندہ۔ جب لگے مشکل تمہاری طاقت سے بڑی ہے، خود کو یاد دلانا کہ تم دنیا کے سب سے مضبوط انسان کے امتی ہو۔ جب دنیا سے خود کو بیدار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ، اللہ کے سپرد ہو جاؤ۔